مکہ مکرمہ کے مشہور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ایک سردار کے بیٹے تھے اور آپ والدین کے اکلوتے تھے، یعنی آپ کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے، آپ گھر میں اکیلے ہی تھے۔ آپ کے والدین نے آپ کو بہت لاڈ دیا، آپ سے بہت پیار کیا۔ جس طرح بادشاہ کپڑے پہنتے تھے، آپ کے والدین اسی طرح آپ کو کپڑے پہناتے۔ جس طرح بادشاہوں کا کھانا ہوتا، اس طریقے سے آپ کا کھانا ہوتا۔ اور آپ اگر ایک سوٹ ایک دفعہ پہن لیتے، جو کپڑا ایک دفعہ پہن لیتے، تو دوبارہ آپ وہ کپڑا نہیں پہنتے۔ تو بڑے بڑے مالدار جو تھے، مکہ کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سردار، وہ آپ کے گھر رشتہ بھیجتے۔ ان کی خواہش ہوتی کہ کہیں ہماری بیٹی کی آپ کے ساتھ شادی ہو جائے، اور لڑکیوں کی بھی خواہش تھی کہ اتنا حسین و جمیل، اتنا ناز نخرے سے جو پالا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہماری شادی ہو جائے۔ آپ جب کبھی ایک گلی سے گزرتے تو اس میں خوشبو ہی ہو جاتی، ہر طرف خوشبو پھیل جاتی، اور پتہ چلتا کہ ہاں اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، تو لوگ دیکھتے رہتے، لڑکیاں چھتوں پر چڑھ کے وہ آپ کو دیکھتی، یعنی اس قدر آپ حسین و جمیل تھے۔ آپ کی مقدر چمک اٹھی اور آپ کی نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑی، وہ کہ جو سب مصعب بن عمیر کے شہدائی تھے، سب مصعب بن عمیر سے محبت کرنے والے تھے۔ اس مصعب بن عمیر کی جب نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑی، جب والضحیٰ کے چہرے پر پڑی، واللیل کی زلفوں پر پڑی، والفجر کے گالوں پر پڑی، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو محبت ہو گئی، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے غلامی کا پٹا پہنا دے، میں آپ کا غلام ہو گیا، میں آپ کا عاشق ہو گیا، میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی نوکری کے لیے قبول فرمائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ تو جب وہ گھر تشریف لے گئے، چونکہ آپ کے والدین مسلمان نہیں تھے، تو جب گھر تشریف لے گئے، آپ کے والدین کو پتہ چلا کہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور ہمارے جو باپ دادا ہے ان کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو آپ کی وہ والدہ جس نے آپ کو ناز و نخرے سے پالا تھا، وہ والدہ اگر آپ کو کانٹا چبھتا تو اس کو تکلیف ہوتی، اس کو سکون نہیں ہوتا، وہ والدہ آپ کو تکلیف دینے لگی، آپ کا کانا بن کیا، انہوں نے آپ پر طرح طرح کا ظلم کیا تاکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمہ پڑا ہے اس سے وہ مکر جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ والدہ آپ جو بھی کریں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہی رہوں گا، میں اس در سے کسی در پر نہیں جاؤں گا۔ تو والدہ سمجھ گئی کہ اس نے ماننا نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح کیا، آپ کی والدہ نے، کہ انہوں نے خود بھوک ہڑتال کی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جب بھوک ہڑتال کروں گی تو اس کو مجھ پر ترس آئے گا، کیونکہ میں اس کی والدہ ہوں، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو آپ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کی، تو آپ سے برداشت تو نہ ہو سکا کہ آپ کی والدہ بھوک ہڑتال کرے، وہ کچھ نہ کھائے، آپ کو دل ہی دل میں تکلیف ہو رہی، لیکن آپ نے کہا کہ والدہ اگر آپ نہیں کھاتے تو کوئی بات نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا در نہیں چھوڑنے والا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا ہی غلام ہوں، میں وہ نہیں چھوڑنے والا۔ تو والدہ سمجھ گئی کہ کسی طریقے سے بھی اس نے نہیں ماننا، تو آپ کے والدین نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکالا تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، صحابہ نے آپ کو دیکھا، حضور نے آپ کو دیکھا،
ارے وہ مصعب بن عمیر جو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا، جس کا لباس، جس کا کھانا، جس کا پینا بادشاہوں کی طرح تھا، آج وہ مینڈے کی لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحابہ رونے لگے کہ وہ مصعب بن عمیر جس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو اس کی ماں کو چین نہیں ہوتا، وہ مصعب بن عمیر آج اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے، اے میرے صحابہ، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جب وہ مکے کی گلیوں سے گزرتا تو اس کے اندر خوشبوئیں پھیل جاتی، وہ جب کپڑے پہنتا تو بادشاہوں کی طرح کپڑے پہنتا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا سب بادشاہوں کی طرح تھا، یہ بہت ناز و نخرے سے پالا گیا تھا۔ لیکن دیکھو میرے صحابہ، میری محبت اس کو کہاں تک لے آئی، آج یہ مینڈے کے لباس پہن کر میرے بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، میری محبت اس کو کہاں تک لے آئی ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کے ظاہر کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس کے باطن کی طرف دیکھو، اس کے باطن کو اللہ تبارک و تعالی نے روشن کیا، نبی علیہ السلام کی محبت اس کے اندر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج اس حالت میں ہے۔ اس کے ظاہر کی طرف آپ نہ دیکھیں بلکہ اس کے باطن کی طرف دیکھیں، اس کا باطن بہت روشن ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جب جنگ احد کا موقع آیا تو اس نے نبی علیہ السلام کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر تیر کھائے، یہاں تک کہ سارا جسم آپ کا لہو لہان ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اس قدر صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت صاحب تو فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ تو مردود ہے، اس کے سینے کے اندر دل ہی نہیں ہے، وہ مردود ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ آسمان بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، زمین، چرند پرند، جمادات، نباتات، تمام اشیاء، چاہے وہ پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، زمین ہے، سب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔